نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کے یہاں، 11 ہوئے اور مر گئے، 12 کو زندہ رہنا تھا، 12ویں کو زندہ رہنا تھا، تو 11 مارے اللہ نے۔ دادی پریشان، پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے، بچے گا بچہ۔ ذوالجناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا، جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا اور کہنا، ذوالجناح سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ۔ انگریز نے لکھی ہے قائد اعظم کی زبان حیات، اس میں سے ترجمہ کر کے اخبار جنگ نے اخبار جہاں میں قائد اعظم ایڈیشن میں ہر سال یہ واقعہ دے دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہر سال جنگ میں چھپتی ہیں، ایک یہ واقعہ کہ دادی نے ذوالجناح سے کہا بیٹا دے، قائد اعظم کے ابا پیدا ہوئے بمبئی میں، نام رکھا اماں نے، پڑوسن نے کہا کیا نام رکھا بچے کا؟ کہا جس نے دیا اسی نام پہ رکھ دیا۔ وہ تو انہوں نے اپنی کھوجا زبان میں کہی ہوگی، ہمیں کیا پتا، ہم تو اردو بول دیے۔ کھوجا زبان میں کہا ہوگا قائد اعظم کی دادی نے، جو کھوجے لوگ زبان بولتے ہیں، کہ جس نے دیا تو میں نے بیٹے کا نام ذوالجناح رکھ دیا۔ ذوالجناح پونجا، پونجا ذات، نام ذوالجناح۔ اب وہ بڑے ہوئے، پھر ان کی بھی شادی ہوئی، پھر قائد اعظم پیدا ہوئے، محمد علی جناح، شیریں بائی پیدا ہوئی، فاطمہ جناح پیدا ہوئی، تو پھر ذل نکل گیا، لمبا نام ہو رہا تھا، جناح رہ گیا۔ لیکن باپ نے بیٹے کا نام رکھا کیا؟ محمد علی، محمد علی جناح، جناح، اس لیے کہ ذوالجناح نے دیا۔ اب ایک بات کہتے ہیں، جنہوں نے جنگ لڑی، مات کر دیا انگریزوں کو، پھر کانگریس سے لڑے اور پاکستان بنا کے رہے، پاکستان بنا لیا، مسلمان آ گئے۔ اب میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا، مر گیا۔ جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب قائد اعظم مر گئے، مسلم لیگ بنی نہیں۔ جب مسلم لیگ بنی نہیں، پاکستان بنا نہیں۔ جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے، گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ سجدہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ایک مسلم عقیدہ ہے ہمارا۔ ہم جو اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت سے عشق و محبت کرنے والے، ہم جو اہل بیت کی اتباع کرنے والے، ہم جو رسول کے بعد
اسی کی ذریت کے ساتھ وابستہ رہنے والے اس بات کے قائل ہیں، اور عقیدہ ہمارا اس بات پر ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کی، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کی ذات کے، ہرگز کسی کی بھی عبادت ہمارے لیے جائز نہیں، لا معبود سواہ، کوئی معبود ہمارا نہیں سوائے اس کی ذات کے، عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، سجدہ بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ عبادت کا ایک بہت واضح رکن ہے سجدہ، سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھی جب کوئی عجمی پہنچتے تھے اور وہ اپنے سر کو قدم پر رکھنے کی کوشش کرتے سجدے کی طرح، تو پیغمبر اسلام اسے منع کرتے تھے، اٹھاتے تھے، حالانکہ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ پیغمبر اسلام کا وہ سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کی تعظیم اور احترام میں وہ اپنے سر کو قدموں میں رکھنا چاہتے تھے، اور ہمارا دل بھی کہتا ہے کہ پیغمبر کی ذات اتنی والا صفات اور اتنی عظیم ہے کہ ان کے قدموں کی خاک پر بھی اپنا سر چلا جائے تو کوئی تعظیم اور احترام کے حوالے سے بری بات نہیں، لیکن پیغمبر نے اس لیے اسے منع کیا کہ کہیں سجدے کی کیفیت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پیدا نہ ہو جائے، اٹھا دیتے تھے، کہتے خبردار کبھی ایسا نہ کرنا، آنا، مصافحہ کرنا، سینے سے لگ جانا، دعائیں کرنا اور دعائیں لینا، سلام کرنا، سلام کا جواب لینا، یہ تعظیم ہے، احترام ہے، البتہ جھک کر تعظیم کرنا یہ اسلام میں بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، تعظیم کرنا خاص کر علم مبارک کا ہر معتقد مذہب اہل بیت میں رہنے والے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تعظیم الگ شے ہے، سجدہ الگ شے ہے، سجدے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، لیکن تعظیم کرنا ہر ایک کا فرض ہے، علم مبارک شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی نشانی جسے ہم علم کہتے ہیں، پیغمبر اسلام نے اسے اٹھایا، اس کا احترام کیا، احترام صحابہ کرام سے بھی کہا کہ کریں، اور مولا کائنات کے ہاتھ میں جب علم ہوتا تھا تو ہر کسی کو حوصلہ ملتا تھا، علم اٹھانا، علم کو چومنا، علم کی تعظیم کرنا، علم کے احترام کے مختلف طریقوں کو اپنانا کہ جو شعائر اللہ میں سے ہے، بہت اہم کام ہے، لیکن سجدے والی بات خاص کر قبلے سے ہٹ کر یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جواب مکمل ہو گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صحیح معنوں میں اہل بیت کا ماننے والا ایسا کرتا ہو۔